اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ سے مخاطب ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ اب ماشاءاللہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ پڑھنے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسی اس کے لیے بھاری بھاری فیسیں، اس کے لیے بڑے بڑے سفر کرنا، ان کی وینس کے اخراجات، ان کے کورس کے اخراجات، بہت ساری چیزیں کرو۔ مگر محترم بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ آپ سب کہیں گے بچوں والا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھانی چاہیے وہ سیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آگے آیت اقرا، پڑھو، مگر پڑھنے کی کنڈیشن پہلی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھنا جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اب ذرا سوچئے گا کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے، پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو بڑا غفور ہے، پڑھو اپنے اس رب کے نام جو فلاں فلاں فلاں، جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ رکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا معاملہ اس لیے رکھا کہ تم لوگوں کو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہی اس کے متعلق صحیح سے بتا سکتا ہے۔ اگر میں نے 150 خریدی ہے سوزوکی کی، تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک مینول بھی ملتا ہے، سوزوکی والے مینول بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس موٹر سائیکل کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں اور کیا چیزیں اس کے لیے نقصان دہ۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں اس مینول کے مطابق چلوں اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری یہ 3-4 لاکھ کی بائک جو ہے یہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ قیمتی بنایا ہے، بہت زیادہ قیمتی۔ میرے قیمتی ہونے کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مجھے رب نے بنایا ہے۔ فخر کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا بھی، اللہ نے مجھے بھیجا بھی، اور اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں بھی بھیجا۔ مجھے خرچ نہیں کرنا پڑے گا، مجھے قربانیاں نہیں دینی پڑیں گی اس اسلام کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس گھرانے میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پروڈکٹ ہے وہی بتائے گا، تو اسی کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اگر ادھر ادھر چلے گئے پریشانیوں میں آ جاؤ گے۔ میں مثال دیتا ہوں اپنی بات کی، اگر بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون، وہ امریکہ میں رہتی ہیں، تو پاکستان آئی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی طلاق کا کیس ان کے سامنے آ گیا کہ صاحب بہادر نے جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں اپنی 50 سال کی بیگم کو طلاق دے دی۔ تو اس پہ وہ کہنے لگی کہ دیکھو یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے، یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے کہ اگر مرد طلاق دے گا تو کیا ہوگا؟ بھائیوں کے علم میں یورپ میں کیا قانون ہے؟ اگر طلاق دیں گے تو کیا ہوگا؟ آدھی جائیداد اس کو دینی پڑے گی، آدھی جائیداد آپ کو بیوی کے نام کرنی پڑے گی۔ تو کہنی دیکھو کتنا اچھا قانون بنایا ہے کہ یہ بڑے غرور میں تنتنے میں آ کے غصے میں آ کے طلاق دے رہے، تو آدھا سامان بھی دو، وہ بیچاری زیرو کیوں ہو جائے؟ میں نے کہا بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ قانون طلاق پہ آدھی رقم دینے کا قانون اس نے بنایا ہے؟ کہنے نہیں یہ یورپ کا ہے۔ تو میں نے کہا جس نے مجھے بنایا اگر اس نے یہ قانون نہیں بنایا تو زیرو ہے، بیکار ہے، نقصان دہ ہے۔ دھڑلنے سے کہو نقصان دہ، کیونکہ رب نے نہیں بنایا۔ اگر فائدہ مند ہوتا تو رب ہمیں بتاتا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسی ہے یہ گڑبڑ ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اقرا پڑھ تو رہے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس معاشرے میں جس کی یہ مثال دی گئی اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت وہاں فیملی سسٹم تھا وہ برباد ہو گیا۔ عورت امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد کیا کرنا چاہتی ہے؟ طلاق لینا چاہتی ہے تاکہ آدھی جائیداد میرے نام ہو، تاکہ اگلا سفر شروع کیا جائے۔ جب ایک بندی کو پتا ہے کہ گھر توڑنے پہ زیادہ فضیلت ہے، زیادہ فائدہ ہے، تو گھر جوڑنے پہ دھیان دے گی یا گھر توڑنے پہ؟ میرے رب نے یہ قانون نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ قانون فیل ہے، یہ قانون نقصان دہ۔ سیدھی سی بات۔ دیکھیں ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں نا، ہم تو عقیدت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بس اللہ کا کلام ہے، جھوم جھوم کے پڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی ہی سطر میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک آ جائے تو آگے مت بڑھو، پھر پہلی آیت پہ رکو، یہاں پہ اپنے شکوک کو دور کرو، اس بات پہ پکا یقین کرو کہ ایک تو یہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ اب کیا ہوا محترم بھائیوں کہ ہم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا، مگر ہوا کیا کہ پوری قوم ہماری، پوری قوم کون سی تعلیم کے پیچھے لگی ہوئی؟ بتائیں، ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے؟ قرآن پاک سیکھنے جا رہا ہے، احادیث سیکھنے جا رہا ہے، یا ABCD سیکھنے جا رہا ہے؟ جیسے یہ 2 سال کا ہوتا ہے، مجھے میری بیگم کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتا ہے کہ بھائی اس کو کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنا، تاکہ یہ منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولے، اچھا ایکسینٹ کے ساتھ بولے، تاکہ میں فخر کر سکوں کہ دیکھو میرے بچے کی لینگویج کتنی اچھی ہے۔ ہم سب اسی کام میں لگے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، میں نفی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رب نے ہمیں کس کام کا حکم دیا تھا، ہم کس کام کے پیچھے لگ گئے؟ میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو، یہ جو 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کو اگر موٹر سائیکل مکینک کے پاس بٹھا دیں، یہ کتنے عرصے میں ماسٹر بن جائے گا؟ یعنی آرام سے اگر آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہیں تو یہ اپنا الگ گیریج کھول کے بیٹھ سکتا ہے، کتنے سال میں سیکھ لے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ 2 سال؟ اور مزیدار بات یہ کہ آپ نے کئی کمپاؤنڈر ایسے دیکھے ہوں گے ان پڑھ، جنہوں نے شاید میٹرک بھی نہ کیا ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر لگ گئے تھے، 5-6 سال رہے، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنا کلینک کھول لیا، عطائی ڈاکٹر جنہیں کہتے ہیں۔ صحیح دی؟ میرا بچہ 2.5 سال کی عمر میں اسکول گیا، 16 سال کی عمر میں میٹرک کی، یعنی 13 سال اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اب اس تعلیم کی بیس پہ وہ کیا بن سکتا ہے میٹرک کے بعد؟ دیکھیں، اس نے 2 سال مکینک کے پاس لگائے تھے، اس کا اپنا گیریج کھل گیا۔ اس نے 5 سال ڈاکٹر کے پاس لگائے تھے، یہ کچھ نہ کچھ ڈاکٹری کرنے لگا۔ یہ میرا بچہ جو 13 سال ایک انسٹیٹیوٹ میں گزار کے آیا ہے، 13 سال کے بعد اس کو کمشنر لگنا چاہیے یا نہیں؟ میٹرک پاس کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں۔ میٹرک ہو میاں آگے بڑھو۔ 13 سال اس بچے نے اس انسٹیٹیوٹ میں لگا دی۔ ہم سب یہی کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے جا کے ماسٹرز کے بعد جو ہماری معراج ہے، ہم نے ماسٹرز کر لیا، ہم نے MCSC کر لیا، ہم نے MBA کر لیا، ہم ICM میں سے فارغ التحصیل ہو گئے، اس کے بعد بھی کیا کام کریں گے؟ نوکری۔ کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اچھا نوکر بننا سکھا رہا ہے، جتنے اچھے گریڈ اتنی اچھی نوکری۔ نوکری 4 لاکھ کی ہو یا 40,000 کی، میں کون ہوں؟ نوکر ہوں۔ میری باتیں تھوڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، مگر اللہ کے لیے غور کیجیے گا، کیونکہ جب سامنے پکچر نہیں ہوتی نا تو باتیں عجیب سی لگتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیے، آج سے 1450 سال پہلے، یہ جتنے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے قیدی جب رہا کرنے تھے تو ایک شرط یہ لگائی گئی تھی کافروں پہ، جو پیسے نہیں دے سکتا وہ 10 بچوں کو پڑھا دے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے کا رواج تو تھا، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی جو کثرت تھی وہ اس علم کے بجائے کون سے علم کی طرف جا رہی تھی؟ اس کو دیکھیں، غور کریں۔ صفہ والے کون سا علم سیکھ رہے تھے جس کے لیے دن رات یہیں پہ پڑے ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم لینے آیا جا رہا تھا؟ اور ان سب کے بعد جو آج ہمارے یہاں دلائل دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ علم بہت ضروری ہے، تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت کیوں نہیں سکھائی کہ صحابہ کرام بھی اس سائڈ پہ چلے جاتے؟ ہونا کیا تھا؟ دیکھیں، الحمدللہ ہمارا جو سسٹم تھا دین کا، قرآن کیمسٹری کی کتاب ہے الحمدللہ، قرآن ایسٹرونومی کی کتاب ہے الحمدللہ، قرآن آج ٹائٹن جب ڈبوئی، یہ جو ٹائٹن گئی تھی نا 5 افراد کو لے کے ٹائٹینک دیکھنے، اس کے بعد راز کھلنے کے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے نیچے 1450 سال پہلے کے راز ہمیں بتا دیے، تہ در تہ ہوتی ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیمسٹری کے راز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فلک کے راز اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔
اس کتاب کے ذریعے ہمیں ساری معلومات ملنی تھی، مگر ہوا کیا کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا۔ اس ایجوکیشن کو جو حاصل کرے گا وہ بابو بنے گا، اس علم کو جو حاصل کرے گا وہ 1000 روپے پہ تمہارے گھر آ کے تمہارے بچے کو قرآن سکھائے گا بس۔ اور یہ جو قرآن سکھانے والا ہوگا، گورنمنٹ چلانے میں، حکومت چلانے میں، ایڈمنسٹریشن میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ یعنی جسے تھوڑا بہت قرآن پتہ ہے وہ حکومتوں، سیاستوں اور ان چیزوں میں، وہ کمشنری میں وہ نہیں آ سکتا۔ تو محترم بھائیوں، صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم نے اصل علم کو بھلا دیا، اور کئی جگہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس علم کے لیے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کے لیے کوئی عمر بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ کسی بھائی کے علم میں ہے؟ بیٹی کی شادی کب کرنی چاہیے؟ بالغ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کر دو، اور دوسری کنڈیشن بتائی جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین پر اور اخلاق پر تم راضی ہو، شادی کر دو۔ اس کے بعد یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے کہا اگر تم شادی نہیں کرو گے تو سمجھ لو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو گیا۔ کنڈیشن نہیں چھوڑی ہماری، کوئی چوائس نہیں چھوڑی۔ دین اور اخلاق یہ دونوں چیزیں مل گئے، اب تیسری چیز یعنی مال، تیسری چیز یعنی صورت، تیسری چیز اسٹیٹس، کوئی چیز نہیں گنوائی۔ کا یہ دونوں چیزیں مل گئی، نکاح کر دو ورنہ زمین میں فساد ہو جائے گا۔ بیٹی بالغ ہو جائے، 14 سال 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی، آج اس کا رشتہ آتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی اتنی چھوٹی عمر میں تھوڑی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں بلوغت کے بعد شادی کر دو، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی نہیں، میری بچی ابھی کم سے کم بیچلرز کرے گی، ماسٹرز کرے گی، گریجویشن کرے گی۔ تو بتائیے کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہا اس علم کے لیے جو علم فرض بھی نہیں تھا؟ بڑی خطرناک باتیں ہیں، بہت عجیب سی باتیں ہیں، مگر ہوا کیا کہ جب ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا تو آج حالت کیا ہوئی کہ میرے بچے کو، ابھی میرے بچوں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے، نومیریکلز تھیورم پڑھ رہے تھے، بہت ساری چیزیں پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو نومیریکلز پڑھ رہے ہیں کیا ان کی زندگی میں کبھی یہ کام آئیں گے؟ آپ میں سے جس نے میٹرک سائنس سے کیا ہے، کبھی زندگی میں الگوریتھم کام آئے آپ کے؟ اس کے لیے راتیں کالی کی آپ نے ٹیوشن فیسز ادا کی، اور اس کا رزلٹ اس دنیا میں بھی کچھ نہیں مل رہا۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسی انداز کا بنا ہوا ہے۔ ہاں، اسلام میں کیا ہوتا تھا؟ جب اسلام تھا تو جو بندہ عالم بننے جاتا تھا وہی سائنسدان نکلتا تھا، وہی سیاستدان بنتا تھا، وہی اس معاشرے کے کرتا دھرتا ہوتے تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب مسلمان حکومتوں میں تھے، سائنسدان تھے، آپ کو پتا ہے جابر بن حیان، خوارزمی، ابن سینا، کتنوں کے نام میں لوں، میتھس الجبرا شروع کرنے والے، کیمسٹری کے بنیادیں رکھنے والے مسلمان تھے۔ میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں، ان میں سے کسی نے نل کیوں نہیں بنایا؟ نل تو بہت آسان میکینزم ہے نا، پانی آئے گا، یہ کھلے گا ٹوٹی، اس میں سے پانی بہے گا۔ اس لیے کہ وہ جو علم حاصل کرتا تھا نا اس کے ساتھ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، وہ اقرا کرتے تھے، پڑھتے تھے یونیورسٹی میں اپنی، مگر ان کا علم قرآن و سنت کے ساتھ الائن تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ قرآن و سنت اس سائڈ پہ اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس سائڈ پہ۔ تو جب وہ پڑھتے تھے تو انہوں نے حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی ضائع کرنے سے بچو، چاہے تم دریا کے کنارے وضو بھی کر رہے ہو، پانی ضائع کرنے سے بچو۔ مجھے بتائیں کہ دنیا میں پانی کا سب سے مقدس استعمال کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے پیارا استعمال وضو۔ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ، کتنا مقدس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے مقدس استعمال کو لاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سب سے بڑی جو پانی کا استعارہ ہوتا ہے نا، دریا، کنواں نہیں بولا، چھوٹا سا چشمہ نہیں بولا، دریا، چلتا ہوا دریا۔ دونوں بڑی مثالیں لا کے کہا کہ تمہارے پاس یہ وجہ ہو وضو کرنے یعنی پانی ضائع کرنے کی،
اور پانی کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ ہو، پانی تم ضائع نہیں کرو گے. اس لیے نل نہیں بنایا کسی بھی مسلمان سائنسدان نے. آج آپ دیکھ لیجیے، آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے صرف ہاتھ ہٹایا ہوتا ہے اس وقت کتنا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت کراچی میں جتنا پانی بند نلوں سے ٹپک رہا ہے نا، وہ پوری ایک بستی کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے، صرف جو ٹپک رہا ہے پانی. مثالیں بہت ساری ہو جائیں گی محترم بھائیوں. صرف عرض یہ کرنا تھا کہ ہم نے آج چونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دین کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. قرآن و سنت کی چھایا ہوتی یا علم میرے لیے عبادت ہوتا، وہ چھوڑ دیا. اور اس سے بھیانک بات یہ ہوئی کہ پھر پوری قوم اس علم کو چھوڑ کر اسی علم کے پیچھے لگ گئی. تو محترم بھائیوں، پھر آسمان سے، زمین سے، آپس میں بیچ کے درمیان سے کوئی بھی فسادات ہو، تکلیفیں ہو، اذیتیں ہو، تو شکوہ کس بات کا؟ یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے، سورہ نساء آیت نمبر 97 ہے. میں ہر بھائی سے کہوں گا لازمی جا کے پڑھیے اور سمجھیے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 97 ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کو ہم میں سے 99% لوگ اس علم کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے. سورہ نساء آیت نمبر 97. ہمارے نوجوان صفوں میں پیچھے، اور یہاں بزرگ آگے بیٹھے ہوئے امریکہ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان امریکہ جانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اتنا بڑا فرق کیوں آ گیا ہم لوگوں میں؟ محترم بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں، صرف عرض ہی کر رہا ہوں. آج ہمارے گھر ٹوٹ رہے، میاں بیوی میں ناچاتی ہو رہی ہے. شوہر بہادر سے پوچھو، اس نے کہا مجھے غصہ آ گیا تھا، زبان چلا رہی تھی، میں نے غصے میں 3 طلاقیں دے دیں، گھر ٹوٹ گیا. وہ کام ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کر رہے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ پرجوش ہو رہا ہے، سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہے، اپنے چیلے کو شاباشی دے رہا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی. وہ کام کراچی میں آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور مثال دوں گا. یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جتنی تیزی سے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کینسر کے پیشنٹ آج سے 40 سال پہلے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے. ڈائبٹیز، شوگر کے پیشنٹ آج سے 40 سال پہلے زیادہ تھے، آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے. ہارٹ کے پیشنٹ اس وقت زیادہ تھے، آج زیادہ ہے. اب اگلا سوال جب میں پوچھوں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز اور ایم بی بی ایس والی یونیورسٹیز یعنی میڈیکل کالجز، یہ 40 سال پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے؟ اب زیادہ ہے. اگر یہ زیادہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا اگر علم نافع ہوتا، یہ جتنے زیادہ ہوتے جاتے بیماری کم ہوتی جاتی. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر جتنے زیادہ ہوتے جاتے بیماری کم ہوتی جاتی نا. طریقہ تو یہی ہے نا. اگر عالم بڑھتے جائیں گے تو جہالت کم ہوتی جائے گی نا، تو ڈاکٹر بڑھتے جائیں تو پھر بیماریاں کم ہوتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جتنی ڈاکٹری بڑھتی جا رہی ہے، ایم بی بی ایس بڑھتے جا رہے ہیں، پروفیشنلزم بڑھتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیا ہو رہی ہے؟ ان تمام باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں صرف یہاں پہ بھائیوں کی یہ توجہ کرانے آیا تھا کہ اللہ کے واسطے بچوں کو صحیح ہے، اس وقت کی کرنسی ہے، یہ ڈگریز اس وقت کرنسی ہے، لڑکوں کے لیے خاص طور پہ صحیح ہے، کرنسی ہے ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی یہی انڈسٹریل ایریا چلے جائیے، اپنے بڑی بڑی کمپنیوں کے اور ملوں کے مالک جو ہے انگوٹھا چاپ بھی بیٹھے ہوں گے. مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چلیں لڑکوں کے لیے کرنسی ہے اس وقت، یہ ڈگری چلے گی. آپ علوم سکھائیں، مگر اس کے ساتھ آپ بچے کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ قرآن پاک ترجمے سے تو پڑھوا دیں، ایک دفعہ. اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں سے سوال ہو جائے نا کہ ہم میں سے کتنوں نے صرف ایک دفعہ زندگی میں، صرف ایک دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے، تو ہماری گردنیں جھک جائیں گی. کیونکہ ہم نے اس کو علم سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پاک کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. سویڈن میں جو کچھ حرکت ہوئی قرآن کے ساتھ، وہ بہت چھوٹی حرکت ہے. جو حرکتیں ہم قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں حاملین قرآن، وہ بہت بڑی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناراض کر دینے والی حرکتیں. شادی کے بعد بے پردہ بیٹی، بے پردہ دلہن، اس کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں. یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں مسلمان. تو اس علم کو حاصل کیجئے، مگر بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ. بچوں کو حلال حرام سکھائیے. ایک اور بڑی تلخ بات کہہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. اگر بسم ربک الذی خلق ہوتا تو کراچی یونیورسٹی میں لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھ رہی ہوتی، لڑکیاں اکا دکا نظر آ رہی ہوتی. کیوں؟ 16 17 18 سال کی عمر میں سب کی شادیاں ہو چکی ہوتی اگر ہم بسم ربک الذی خلق کے ساتھ چل رہے ہو. دوسری بات،
ان کو یہ پتہ ہوتا کہ وہاں ہم نے جانا ہے غیر مردوں کے بیچ میں، تو غیر مردوں کے بیچ میں تو میں قرآن پڑھنے بھی نہیں جا سکتی، اور میں یہ کیمسٹری سیکھنے جا رہی ہوں، کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے جا رہی ہوں۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھنے والا، حق کو سمجھنے والا اور حق کو قبول کرنے والا بنا دے۔ ایک پیاری سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق ہی دکھائیے اور پھر اس کی اتباع کی توفیق بھی دیجیے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل ہی دکھائیے، اور وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے اجتناب کی، اس سے دور بھاگنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو قرآن اور سنت سے قرآن کو سکھائیے، انشاءاللہ قرآن ہی اس کے اندر یہ شوق ڈالے گا کہ یہ قرآن جس پہ نازل ہوئے میں ان کی سیرت پڑھوں۔ قرآن کی تشریح کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ وہ بچہ پھر حدیث کی طرف خود رجوع کرنے والا انشاءاللہ ہوگا۔ قرآن پاک ایک دفعہ سکھائیے اپنے گھروں میں، رات میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایک ٹائم بنا لیجئے، کہیے یہ نو اسکرین ٹائم ہے، کوئی اسکرین ٹائم نہیں ہوگا، سارے موبائل ادھر، سارے ٹی وی بند، آ جاؤ جمع ہو جاؤ 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات پورے ایک سلسلے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ وہ ترجمے سے شروع کیجیے۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، آپ کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ سولو کرے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں جو غلاظت پیدا ہو گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا دے، ہماری قبر میں اس قرآن کے ذریعے اجالا کر دے، اور قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہی والا بالکل، میں نے کہا وہ جو 10 بچوں کو پڑھانا تھا نا، وہ یہی والا لٹریسی کا، میں بالکل 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو کہا تم عبرانی سیکھو، کسی کو کوئی اور لینگویج سیکھنے کو سکھایا، کچھ کو کہا لکھنے کو، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد اس کام میں لگی ہوئی تھی، بس ہم سے ریشو پروپورشن بہت زیادہ غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔